یوسف علیہ السلام کی ایک اور آزمائش، اور یہ آزمائش پہلے والی آزمائش سے بہت زیادہ سخت ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے یعنی پہلی والی آزمائش کا معنی ہے کہ جب بھائیوں نے حسد کر کے کنویں میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے صحیح سالم نکالا۔ اس امتحان اور آزمائش سے یوسف علیہ السلام بفضل اللہ خیر و عافیت سے نکل گئے۔ لیکن آج کی آیت میں ایک اور آزمائش، جو اس آزمائش سے کیا تھا جی، بڑا ہی سخت، بھائیوں کی حسد سے اور ان کی ہٹ درمی سے اللہ نے بچایا، تو ادھر آ کے ایک اور آزمائش کہ اب عشق کے دعوے اور عشق کے داؤ ان پر پھینکے جا رہے ہیں۔ ہوا کیا کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جیسے بار بار یہ بات آتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے یوسف علیہ السلام کو بے مثال حسن عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فَإِذَا هُوَ أُوتِيَ شطر الحسن، اللہ جل جلالہ نے ان کو آدھی انسانیت کا حسن عطا فرمایا۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ جس طرح ظاہراً حسن، مردانہ حسن اللہ نے عطا فرمایا تھا، اندر باطناً بھی پاکیزگی، تقویٰ اور للہیت بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ تو یہ اس محل میں یوسف علیہ السلام زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب تک یوسف علیہ السلام بچے ہیں تو عزیز مصر کی بیوی کی نگاہ اور ان کی نظر میں یوسف علیہ السلام کے لیے شفقت ہے۔ کیا ہے جی؟ بچہ ہے۔ لیکن اب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، نگاہ بھی تبدیل ہو گئی۔ اسی سے فرق سمجھ آتا ہے اپنے بچے کا اور منہ بولے بچے کا، کیا کہتے ہیں اس کو، جی متبنہ عربی کا ہے، لیکن ہندو کا کیا لفظ ہے اس کا؟ نہیں، ایک اور لفظ ہے، تو یہ فرق ہے کہ جب بچہ تھا تو شفقت تھی، لیکن جب جوانی پہ پہنچ گیا تو عزیز مصر کی کا نگاہ چینج ہو گئی۔ اب وہ شفقت، محبت اور عشق میں تبدیل ہو گیا۔ تو قرآن اس کا نقشہ کیسا کھینچتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ۔ بڑی سخت آزمائش ہے۔ وراودت، باب مفاعلہ ہے، عربی والا کوئی نہیں سمجھ، باب مفاعلہ ہے، نرمی سے کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا، پیار سے، محبت سے، نرمی سے، ناز و نخرے سے کسی کو اپنے طرف متوجہ کرنا، اس کو کہتے ہیں راودت۔ باب مفاعلہ ہے، ایک دفعہ نہیں، بار بار کسی کو اپنے طرف کیا کرنا۔ یعنی یہ بات جو ہے نا، یہ صرف انسان محسوس کر سکتا ہے کہ کس طرح انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے طرف متوجہ کیا ہوگا۔ وراودتہ، کیونکہ یوسف علیہ السلام بھی حسین ہے اور عزیز مصر کی بیوی بھی خوبصورت ہے، یہ بھی بڑی حسین۔ دوسری آزمائش کیا تھی؟ التی هو فی بیتہا، ایک عورت
باہر راستے میں چلتی پھرتی کسی کو اشارہ کر دے، کوئی انکار کر دے، کوئی بڑی گل انکار ہو سکتا ہے، جا اپنا کام کر، مجھے نہیں ان چیزوں سے شوق۔ لیکن قرآن مجید جس چیز کو ذکر فرما رہے ہیں وہ ایسا ذکر فرما رہے ہیں کہ جس میں یوسف علیہ السلام کے لیے مشکل بڑھ رہی ہے۔ کیا ہے؟ التی هو فی بیتہا، یعنی بجائے اس کے کہ قرآن یوں کہہ دے کہ وراودتہ، کہ اس کو ورغلایا، متوجہ کیا بار بار اپنے طرف، عزیز مصر کی بیوی نے نام چھوڑ کر اللہ فرماتے التی هو فی بیتہا، جس کے گھر میں یوسف تھے۔ مصیبت یہ تھی کہ یہ مالک آتی، یوسف غلام تھے، اور غلام کے لیے مالک اور سردار کے حکم سے انکار کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ یوسف اسی کے گھر میں تھے اور اسی کے احسانات کے تھلے دبے ہوئے تھے۔ اللہ فرمایا عن نفسی، قرآن مجید کی پاکیزگی ذرا دیکھیے، لفظ بھی کتنا ہی خوبصورت استعمال کیا، عن نفسی، کس کی طرف؟ اپنے طرف مائل کیا، ایسا لفظ استعمال کیا کہ سمجھ آ گیا، اور لفظ نامناسب بھی استعمال نہیں۔ اللہ اکبر۔ وغلقت الابواب، ابواب، غلق یغلق تغلیق، باب تفعیل ہے، معنی یہ ہے کہ ایک دروازہ نہیں تھا، دروازے بھی کتنے تھے؟ زیادہ تھے، اور تغلیق کا معنی ہے کہ خوب بن کے پیچھے سے تالا بھی لگا دیا۔ اللہ جل جلالہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایک میرا بندہ ایسا بھی تھا جن کے ساتھ یوں صورتحال ہوا، لیکن جب اس نے اپنا بھروسہ اللہ پہ کیا تو تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ نے اس حال میں بھی بچا دیا۔ یہ اگلی بھی سنیں، فرمایا وغلقت الابواب، دروازے بند ہو گئے، کنڈیاں لگ گئی، ایک دن دروازہ بند ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ دروازے بند ہو گئے، کمرہ سج گیا۔ اور ایک مفسر یہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے لیے اس عورت نے اپنے آپ کو خوب سجایا، جب تھی بھی خوبصورت اور اپنے آپ کو سجایا بھی، خود اندازہ کیجیے۔ پھر یوسف علیہ السلام بھی کھڑیل جوان ہے، اور فرمایا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ او یوسف تیرے بالوں کا کیا کہنے؟ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کیا بال ہے، مرتے ہی سب سے پہلے میرے بدن سے میرے بال کیا ہو جائیں گے؟ زائل ہو جائیں گے۔ فرمایا او میرے پیاری پیاری بڑی بڑی آنکھوں کا کیا کہنے؟ یوسف فرماتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا، قبر میں رکھ دیا جائے گا، سب سے پہلے یہ آنکھیں پٹ کر چہرے پہ بہ جائے گی۔ اور فرمایا او تیرے چہرے کا کیا کہنے؟ یوسف نے فرمایا او زلیخا اس چہرے کا کیا کہنے؟ جب قبر میں رکھ دیا جائے گا تو یہ حسین چہرہ مٹی کا غذا بن جائے گی۔ فرمایا او یوسف آؤ، ریشمی بستر بچھا ہوا ہے۔ کیا بچھا ہوا ہے؟ ریشمی بستر بچھا ہوا ہے، بڑا خوبصورت بستر بچھا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا او زلیخا نہ کر، اس بستر پہ آؤں گا تو جنت سے میرا حصہ ہی ختم ہو جائے، یعنی یہ بڑا امتحان ہے۔ اور پھر فرمایا ہائی تلک، ہائی تلک، بڑا ہی خطرناک ہے، ہائی تلک، ہائی تلک، ہائی تولک، ہی تلک، ہی تولک، مختلف قرأتیں ہیں اس میں، اور معنی اس کا یہ کہ جلدی کرو آ جاؤ میرے طرف۔ علماء فرماتے ہیں اس وقت
یوسف علیہ السلام کے لیے اس گناہ کے کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حسن و جمال بھی ہے، یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال بھی ہے جی، دروازے بھی بند ہیں، اور یوسف علیہ السلام صحت مند بھی ہے، مردانہ قوت بھی ہے، اپنے علاقے سے دور بھی ہے، ہاں جی، اور پھر انسان اس سے بھی ڈرتا ہے کہ میں کسی کو کہہ دوں تو شاید انکار ہو جائے، آگے سے یعنی اس کی طرف سے ہاں جی دعوت بھی ہے، اور دعوت پر اصرار بھی ہے، دعوت پر کیا بھی ہے، اصرار بھی ہے، اور ایسا وقت ہے کہ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں دیکھ رہا، تو پھر کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام نے اس صورتحال میں دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، ہر طرف سے یوسف علیہ السلام گھرے ہوئے، تو فرمایا معاذ اللہ، اے زلیخا جس چیز کی تو مجھے دعوت دے رہی ہے میں اس حرکت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تم ارادہ تو کرو، پکا ارادہ کرو، خدا کی قسم راستے اللہ جل جلالہ انسان کے لیے نکال لیتے ہیں۔ اللہ مفسرین فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی، تو جب انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے تو پھر کون ہے کہ اس کا بال ٹھیڑا کر سکے، اس کو کوئی نقصان دے سکے۔ فرمایا معاذ اللہ، اے زلیخا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس حرکت سے، اور پھر دعوت بھی دے انہو ربی احسن مثوائی، جس مالک نے، یہاں دو تفسیر ہے، پہلا تفسیر اگر یہاں ربی رب سے مراد عزیز مصر ہو تو معنی یہ ہوگا کہ اے زلیخا مجھے میرے رب نے، میرے مالک نے اچھا ٹھکانہ دیا، اچھا کھانا دیا، اچھا لباس پہنایا، اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھے گھر میں بسایا، میں اس اپنے مالک اور اپنے رب کی احسان کو کیسے بھول سکتا ہوں، اور اس کی عزت پر کیسے حملہ کر سکتا ہوں۔ اور قربان جاؤں مفسرین سے بیچ میں زلیخا کو بھی سبق دیا کہ جب میں چند ہی سال ان کے احسان کو نہیں بھول سکتا تو تیرے اوپر تو عزیز مصر کے کتنے ہی احسانات ہیں، تو کیسے اپنے شوہر کے احسان کو بھول کر مجھ سے گناہ کا مطالبہ کر رہی ہے۔ انہو ربی احسن مثوائی، فرمایا ایک تو یہ ہے، دوسری تفسیر یہ انہو او میرا رب، حقیقی رب، ربی او میرا سونا رب، اگر میں خوبصورت ہوں تو مجھ سے میرا رب کیا ہے جی، بہت خوبصورت ہے۔ انہو ربی، اے زلیخا، سبحان اللہ، اپنے کلام کی لذت اور عشق ہمارے دلوں میں اللہ پیدا فرما دے۔ فرمایا انہو ربی، اے زلیخا تیرے دل میں محبت میرے لیے کس نے ڈالا، یہ تیرے گھر میں جو میں پل رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، یہ کون کر رہا ہے، تو لہٰذا مجھے میرا اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے حیا آ رہی ہے۔ اگر یہ کیفیت مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے تو کیا ہی بلے بلے ہو، کیا ہی خوبصورتی اور خوش نصیبی ہے۔ ہم سے تو وہ کیڑا بھی اچھا ہے، وہ کیڑے کو موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام ادھر جا رہے فرعون کی طرف، راستے میں بیوی کو تکلیف ہو گیا، بچے کی تکلیف، تو موسیٰ علیہ السلام بیوی سے کہہ رہے آپ ادھر رکو، میں ذرا روشنی لے کے آتا ہوں۔ روشنی کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ اللہ کی تجلی ہے، اللہ جل جلالہ نے کیا دیا،
پیغام دیا کہ جاؤ فرعون سرکش ہو چکا ہے، اس کو دعوت دو، تجھے میں نے پیغمبر بنایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک بات گزری کہ میں جا رہا ہوں، میری بیوی کا کیا ہوگا، میری بیوی کا۔ اب اللہ جل جلالہ اپنے پیغمبر کو تعلیم دیتا ہے، فرمایا موسیٰ کیوں رک رک کے جا رہے ہو، یہ تمہارے سامنے پتھر ہے، اپنے لاٹھی مارو۔ ایک دفعہ لاٹھی مارا، فرمایا موسیٰ پھر مارو، پھر مارا، فرمایا موسیٰ پھر مارو۔ موسیٰ نے پھر لاٹھی ماری، اندر سے ایک کیڑا سبز پتا منہ میں لیے ہوئے یوں گویا ہو رہے، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے، وَيَسْمَعُ كَلَامِي، میرے دل کے رازوں کو بھی سن رہا ہے، میرے دل کی باتوں کو بھی سن رہا ہے، وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور میری جگہ جہاں میں ہوں وہ بھی وہ جانتا ہے، وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور وہ مجھے یاد کر رہا ہے، مجھے بھلاتا نہیں۔ موسیٰ سمجھ گئے کہ ایک کیڑے کا یہ ایمان ہے، چل دیے پیچھے دیکھا ہی نہیں کہ جب اس کیڑے کا اللہ جل جلالہ 3 پردوں کے اندر بھولتا نہیں، میری بیوی کو کیسے بھول جائیں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سے تو کیڑا بھی اچھا ہے کہ جس کو یہ استحضار تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم نماز بھی پڑھیں، کھائیں پیئیں بھی، اپنے جو بھی معاملات کرتے ہیں ہم اپنے رب سے غافل ہوتے ہیں، اس لیے گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں انہ ربی احسن مثوائی، یہ جو رب میری تربیت کر رہا ہے اسی رب نے تو مجھے یہ ٹھکانہ عطا فرمایا، خوبصورت محل عطا فرمایا، عزیز مصر جیسے شفیق آدمی مالک عطا فرمایا، لہٰذا میں اپنے رب سے شرم اور حیا کی ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، اور فرمایا اگر میں نے کیا تو انہو لا یفلح الظالمون، ظالموں نے کبھی فلاح بھی نہیں پائی۔ معنی کیا ہے کہ اگر یہ کام ہو جائے تو کرنے والا بھی ظالم، جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی ظالم، اپنے آپ پر بھی ظلم اور اس عورت پر بھی ظلم، اس کے ماں باپ پر بھی ظلم اور عورت کے ماں باپ پر بھی ظلم، اپنے ہی خاندان پر بھی ظلم اور عورت کے خاندان پر بھی ظلم، کیونکہ زنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیا ہے؟ ان اللہ جل جلالہ فرماتے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشا، یہ فحاشی والا کام ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ معنی کیا ہے کہ جب ایک آدمی کسی کی ساتھ زنا کرتا ہے تو نسب بھی برباد ہو جاتا ہے۔ نسب کیا ہو جاتا ہے؟ تو آج کل کے مسلمانوں کے لیے جو اس کام میں مبتلا ہے اور غیر مسلم معاشرے کے لیے یوسف علیہ السلام کا یہ فقرہ روشن چراغ ہے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام نے نسب کو بچایا۔ میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ آنے والے نسلوں پر ظلم ہے، برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ جل جلالہ ہم سب کو ایسی فحاشی اور عریانیوں سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جو واقعہ ہے کہ پھر اللہ جل جلالہ نے یوسف علیہ السلام کی کیا مدد فرمائی، انشاءاللہ کل کے درس میں آئے۔